السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہم وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے ہمارے پروگرام میں، وہی پرانے چہرے اور نئی بات کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے پاس پھر۔ آج ہم بات کریں گے وراثت کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، کہ جو جائیداد باپ چھوڑ کے مرتا ہے تو کیسے وہ تقسیم ہوگی اس کی۔ تو آج ہمارے ساتھ پھر سے، جیسا کہ ہر ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں، شہزاد صاحب، تو ان سے ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے، جانیں گے کہ کیا اس کی حقیقت ہے، کیسے اس کی تقسیم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی سر۔ وراثت ہوتی ہے جو باپ چھوڑ کے مرتا نا، یہ نہیں کہ صرف یہ کوئی اپنا جائیداد ہی ہو، پراپرٹی ہی ہو، ہاں۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وراثت کے اوپر سورہ نساء کے اندر ہر چیز سمجھا دی ہے، ہر چیز کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ صورت اتاری اس کام کے لیے۔ نماز کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا، کتنی رکھتے ہیں، لیکن یہ وراثت کے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بیان کی ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ میں سب سے تھوڑا سا پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ سورہ نساء کی 11 نمبر آیت ہے، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی کہ لڑکے کا حصہ جو ہوتا ہے بیٹے کا حصہ اور ڈبل ہوتا ہے بیٹیوں سے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ لوگ نہیں دیتے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو بہنیں بھی نہیں مانتی کہ ہم اگر حصہ مانگا تو بھائی ناراض نہ ہو جائے، تو یہ شرم و شرمی رہتی بات۔ تو اگر کوئی معاف بھی کرتی ہے نا بہن، اس وجہ سے معاف کرتی ہے کہ بھائی چھوٹ جائیں گے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی بہن کو حصہ دیں، اسے پیسے دیں اس کے، وہ اس کو مہینہ کچھ ٹائم رکھے اس کو، پھر آپ کہیں کہ بہنا یا باجی جو بھی ہے مجھے وہ حصہ جو ہے نا وہ دے دیں، پھر وہ دے۔ اگر بیچارے کے پاس پہلے ہی نہیں ہے تو انہیں یہی کہنا بھائی معاف کیتا، ٹھیک ہے نا، یہ دینا چاہیے۔ یہ صرف جگہ کے نہیں ہے کہ یہ صرف پراپرٹی ہے، جب بکے گی فرض کو 20 سالہ بکے، آپ تو اس کے جو حصہ استعمال کر رہے ہیں، جو بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کی جو جائیداد ہے اس پہ رہ رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا کرایہ بنتا ہے بہنوں کا، کیونکہ جگہ استعمال ہو رہی ہے، اس کا کرایہ جتنا بنتا ہے وہ کرایہ دیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑا سخت وعید ہے اور بڑا سخت عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو بہنیں ڈرتی ماری، شرم کے مارے وہ نہیں مانگتی بھائیوں سے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صرف جگہ ہی ہے، بلکہ کیا لیں آپ اگر پراپرٹی میں حصہ دیا نا، وہ پراپرٹی پر جو عمارت بنی ہے، ملبہ، اس کو بھی وراثت ہے۔ جو والدین کے کپڑے ہیں، والد صاحب کے جوتے ہیں اور برتن ہیں، آٹا ہے، دالیں ہیں، جو بھی باپ کی چیز ہے نا وہ ساری وراثت ہے۔ ہمارے صرف جگہ ایک بیچتے ہیں، وہ بھی دیکھی جائے گی جی کہ 10 سال میں بیچ دیں گے، 15 سال میں یا 20 سال میں، پہلے کتنے عرصے استعمال کر یہ فوری۔ ایک دوست بتا رہے تھے، اللہ گری کے رحمت کرے، فوت ہو گئے، پروفیسر ظفر اللہ طارق صاحب ہیں، پھر اسلامیہ کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک ایسے دوست تھے، تو ان کا والد فوت ہو گیا، تو وہ جناب جب آئے دفنا کے ان کو، انہوں نے گھر کو تالا لگا دیا۔ انہوں نے کہا اب یہ وراثت ہے، کوئی استعمال نہ کرے اس کو، تقسیم ہوگی، اب ڈویژن ہوگی، جتنا جس کا بنتا ہے، چاہے وہ آٹا ہے، چاہے دال ہے، چاہے چمچ ہے، چاہے چھری ہے، چاہے فرنیچر ہے، ایوری تھنگ جو بھی باپ کے نام چیز ہے وہ وراثت ہے۔ قصہ مختصر جو ہے وہ سارے تقسیم، خوشی سے کوئی اپنی بہنیں چھوڑ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن حصہ ان کا ہے، تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی، ساری ہونی چاہیے۔ اس بارے میں میری مودبانہ گزارش ہے لوگوں کو کہ بہنوں کو پراپر حصہ دیں، آپ معاف نہ کرائیں ان کو، بیچاریوں کو تنگ کر کے، یا ان کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، وہ بیچاری مانگتی نہیں ہے، وہ سوچتی نہیں کہ ہمارا حصہ ہے۔ یہ ان کو بھائی نے تو اپنے تھوڑا دینا، تسی نہ دینا انہوں نے، باپ کا دو حصہ، وہ آپ کا نہیں مانگ رہی ہیں، اپنے باپ کا مانگ رہی ہیں۔ آپ کے باپ آپ لے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس بندہ ایک آیا جی، مولانا صاحب کے پاس، استاد محترم کے پاس، اللہ گری کی رحمت فرے ان کو، وہ کہتا ہے بھائیوں میری بہنوں نے جناب مجھے حصہ دے دیا ہے، میں لکھوا آیا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا تمہیں کیوں نہیں لکھا؟ ان سے تم لکھوائے ہو حصہ، تم لکھ دیتے ان کو۔ یہ ضروری ہے کہ بہنوں نے حصہ لکھنا؟ بھائی بھی لکھ سکتے ہیں، بھائی کیوں نہیں حصہ لکھتے؟ بھائی بھی حصہ لکھے اپنا، بہنوں سے لکھوا دیا جی، بہنوں نے معاف کر دیا، یہ نہیں سنا کہ بھائیوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے، بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہندوؤں کی رسم ہے ساری ہے، کیونکہ ان میں وراثت نہیں ہوتی، یہ ہمیں نہیں دیتے۔
بڑا بڑا یہ آپ کے ساتھ ہی ایک بندہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کا بھی ایسا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا ہم سے آئی ہے ادھر، تو ان کی بہنیں 6 ہیں، وہ آدھی ناراض ہیں آدھی نہیں ہیں، تو وہ اسی دوران فوت بھی ہو گیا اسی ٹینشن میں. تو حصہ دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر حصہ ہم نے دے دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا گھر چھوٹ جائے گا. یار اللہ نے مکمل یہ کیا، ابھی سارا کام مقرر کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا چھوڑ دے گا اگر آپ کا کہنا مانیں گے. تو یہ سوال ہے، اگر اللہ کی آپ اطاعت کر کے وہ حصہ اپنی بہنوں کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس گھر نہیں آتا، وہ بک جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے، تو آپ کرائے پہ چلے جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا چھوڑ دے گا؟ خود ہی اس نے کہا کہ شاید وہ خود ہی آپ کو بے آسرا چھوڑ دے. یہ افسوس والی بات ہے. اب ایسے ہی ہے کہ جب نماز کے دوران لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بات بک میں نکل آئی ہے، نماز کے دوران نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یار کام کا حرج ہوگا. میں نے کہا یار رزاق کو ناراض کر کے روزی لینا چاہتے ہو؟ رزاق تو کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. رزاق تو یہ کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم گئے رزاق کے کہنے پہ تو، اور رزاق روزی روک لے گا. رزاق بلا رہا ہے، اگر رزاق کے کہنے پہ ہم گئے تو رزاق نے روزی روک لینی ہے. یار عجیب منطق ہے لوگوں کی، کیونکہ کسی کو کون یار نماز نہیں پڑھتی، یار کام کا حرج ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے، آپ حصہ دیں. پھر کیا ہو گیا یار، زندگی عارضی فانی ہے، یہ جان نہیں چھوٹنی. یہ حصہ بہنوں کا مار کے، یہ بات یاد رکھ لیں. یہ حقوق العباد میں بھی آیا تھا، اللہ کو حکم بھی ہے، حقوق العباد میں بھی آتا ہے. یہ جان نہیں چھوٹنی نماز روزے سے. بہنوں کو حصہ بھائیو دو، جو بنتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. بڑے بڑے میرے قریبی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی کو حصہ نہیں دیتا، کسی کو ڈر ہی نہیں لگا، نہ کوئی بتاتا ہی کسی کو، نہ مولوی بتاتا. مولویوں کو بس اپنے فرقوں کی حدیثوں کی پڑھی ہوتی ہے کہ بس ہم فرقے کی حدیثیں بیان کریں، وہ واقعات بیان کریں، اماموں کی باتیں کریں، جس سے واہ 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 ہو، پیسے ملے، چندے ملے، عیش کریں. کوئی مطلب کی بات ہی کرتے ہیں وہ خوش لوگوں کو کرنے کے لیے. اب وہ فساست کی بات کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے ان سے، کسی اور مسجد میں چلے جائیں گے، ان کی مسجد تو پھر ویران ہو جائے گی. اس لیے وہ بات آپ امام حضرات یا خطیب حضرات کرتے ہیں جس سے رعایا جو ہے، جو سننے والے سامعین ہیں وہ خوش ہوں، ان کی خوشی کے لیے بیان کرتے ہیں. حق بیان کریں گے تو پھر ان پہ بڑے بڑے الزامات لگ جاتے ہیں اور مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. سر ہمارے استاد محترم تھے، جتنے ان پہ الزامات کیا ایک کہنے کے لگتے تھے، الزام بھی لگاتے تھے، بہتان بھی لگاتے تھے، برا بلا بھی کہتے، اتنے ذرا لوگ ہوئے، ان کو 28-30 علماء کرام نے سائن کیا تو بائیکاٹ کر دیا، ان کے اہل حدیث سے نکال دیا. اتنے اضافہ ہوا لوگوں. جیسے 9/11 میں جو عمارتیں گری ہیں، اس کے بعد مزید لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا، زیادہ شروع کیا کہ دیکھیں یار ہے کیا اسلام ایسے ہی. ہاں جی. تو یہ ساری میں نے تفصیل سے بتا دی بات. اپنے پیارے بھائیوں حصہ دیں اور قبر کو یاد رکھیں. یہ زندگی ختم ہو جانی، چاہے آپ اربوں کا ان کا حصہ بہنوں کا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ختم ہو جانی ہے. تو آخرت کی تو ختم نہیں ہونی، جو آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو یہ تو اختتام ہو نا، چاہے آپ اس میں سینہ میں کھانا کھا لیں، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، چاہے پٹے میں کھا لیں، یہ تو گزر ہی جانی ہے. جو ٹکڑے چبا رہا ہے وہ بھی آدمی، مرغے اڑا رہا ہے سو وہ بھی آدمی. تو یہ ساری ہے کہ یہ حصہ جو ہے نا، اس پہ غور کریں. غور کیا کرنا، فوری طور پہ ادا کریں. میری یہ بار بار یہ میں کوشش کرتا رہا ہوں، یہ میری جو اس کو لائک شیئر کریں تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور بہنوں کو حصے دیں. ہاں جی، آگے کیا تھا جی؟ تو ناظرین آپ نے سنا وراثت کے بارے میں، کیسے تقسیم اس کے کیسے کیسے ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو وراثت میں آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.